الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور اندھیروں اور نور کو پیدا کیا، پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ اس آیت میں بندوں کو اللہ تعالیٰ کی حمد کی تعلیم فرمائی گئی کہ وہ جب حمد کرنے لگے تو الحمدللہ کہیں، اور آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر اس لیے ہے کہ ان میں دیکھنے والوں کے لیے اللہ عز و جل کی حکمت و قدرت کے بہت سے عجائبات، عبرتیں اور منافع ہیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ توریت میں سب سے پہلی یہی آیت ہے، وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اور اندھیروں اور نور کو پیدا کیا، یعنی ہر اندھیرا اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے، خواہ وہ اندھیرا رات کا ہو، کفر کا ہو، جہالت کا ہو یا جہنم کا ہو۔ یوں ہی ہر ایک روشنی اسی نے پیدا فرمائی، خواہ وہ روشنی دین کی ہو، ایمان و ہدایت کی ہو، علم کی ہو یا جنت کی ہو۔ یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ اگرچہ ہر اچھی بری چیز کو پیدا فرمانے والا رب تعالیٰ ہے، لیکن برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا بری بات ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہے، اور جو برائی سرزد ہو اسے اپنے نفس کی شامت تصور کرے۔ نیز اس آیت میں ظلمات یعنی تاریکیوں کو جمع اور نور کو واحد کے صیغے سے ذکر فرمانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ باطل کی راہیں بہت زیادہ ہیں اور راہ حق صرف ایک دین اسلام ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ قدرت الہی کے ان دلائل کے بعد فرمایا کہ ایسے دلائل پر مطلع ہونے اور قدرت کی ایسی نشانیاں دیکھنے کے باوجود کفار اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو حتیٰ کہ پتھروں کو پوجتے ہیں، حالانکہ کفار اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں کفار کے شرک کا ذکر ہوا، اس مناسبت سے شرک کی تعریف درج ذیل ہے۔ شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کو واجب الوجود یا لائق عبادت سمجھا جائے۔ حضرت علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرک کی حقیقت ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں، شرک یہ ہے کہ خدا کی الوہیت یعنی معبود ہونے میں کسی کو شریک کرنا، اس طرح کہ کسی کو واجب الوجود مان لینا جیسا کہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے، یا خدا کے سوا کسی کو عبادت کا حقدار مان لینا جیسا کہ بت پرستوں کا خیال ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آدمی حقیقتاً کسی بات سے مشرک نہیں ہوتا جب تک غیر خدا کو معبود یا مستقل بذات و واجب الوجود نہ جانے۔ صدر الشریعہ عبد الطریقہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، شرک کے معنی غیر خدا کو واجب الوجود یا مستحق عبادت جاننا، یعنی الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا، اور یہ کفر کی سب سے بدتر قسم ہے۔ اس کے سوا کوئی بات کیسی ہی شدید کفر ہو، حقیقتاً شرک نہیں۔